السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں، قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور تھا کہ ایک عورت اپنا نوجوان بچہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پورا خاندان کفر کی حالت میں ہے، میں اسلام لے آئی ہوں اور یہ میرا نوجوان بچہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا خاندان چھوڑ دیا ہے، ہم تنہا ہو گئے ہیں، ہم نے خاندان چھوڑ دیا ہے اسلام کی خاطر، تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر خدمت گزار بن کے رہنا چاہتی ہوں اور میرا بچہ یہ بھی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اصحاب صفہ میں اس کو بٹھا دو، جہاں اصحاب صفہ کے صحابہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے، اور اس عورت سے کہا، چلو ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر میں رہ جاؤ۔ تو وہ عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ٹھہر گئی۔ اب اندازہ لگائیے، عورت اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی، تمام کفر کو چھوڑ کر آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا۔ پر دیکھیے آقا نے اس عورت کو کتنا نواز دیا ہے کہ وہ کن کے گھر کی نوکری کر رہی ہے، جن کے گھر کی نوکری آج ہر مومن کرنا چاہتا ہے۔ ہماری خواہش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میسر آ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ بس اس عورت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت گزار بنا کے گھر میں رکھ لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یقیناً جھاڑو دیتی ہوگی، آقا کے گھر میں کبھی برتن دھوتی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہر چھوٹے بڑے کام کرتی ہوگی۔ خدمت دیکھیے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس عورت سے اسلام نے کتنی بڑی خدمات حاصل کی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نوکرانی بن جانا بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ تو ناظرین، وقت گزرتا رہا، اس کا نوجوان بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ سخت بیمار ہے، تو وہ بیماری اس کی شدت اختیار کر گئی اور وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، نوجوان ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، دیکھا تو باقی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، اس کے غسل کا، کفن کا انتظام کرو اور جنازے کا انتظام کرو، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ فرمانے کے بعد آقا نے فرمایا، چلو رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے، کہا اس کی ماں کو بتایا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ ماں ہے اور اس کا ایک ہی جینے کا سہارا ہے، تو ہم اس کو کیسے بتائیں، کس طرح بتائیں؟ اس وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا۔ حضور نے فرمایا، نہیں، جاؤ اس کی ماں کو بتا دو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو جب ماں کو بتایا گیا تو ماں کا کلیجہ پھٹ سا گیا کہ میرا لخت جگر، میرے جینے کا ایک ہی سہارا، وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ تو ماں روتی ہوئی آئی، جب دیکھا نوجوان بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے، تو کبھی پاؤں چومتی ہے، کبھی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، رو رہی ہے مسلسل، اور کہنے لگی، یا اللہ، میرے جینے کا صرف یہی ایک سہارا تھا، سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہوں، تیرے محبوب کی خدمت گزار بن کے رہ رہی ہوں، گھر کی نوکرانی بن کے جی رہی ہوں، میری تو خیر ہے، پر کافر یہ ضرور کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی ہے، تو دیکھو اس کا نوجوان بچہ بھی چھین لیا گیا، وہ لوگ تانے دیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، میری خیر ہے، پر تیرے محبوب کے بارے میں زبان درازی کریں گے، مولا کا یہ تیری شان کو گوارا ہے، تیری شان کے لائق ہے کہ کوئی تیرے محبوب کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرے، تو یہ تیری شان کے لائق ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے نا،
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے بچہ اٹھ کے بیٹھ کے کہا ماں بس کر دے، بس کر دے۔ رب کو یہ گوارا نہیں ہو رہا کہ کوئی اس کے محبوب کے بارے میں زبان درازی کرے کافر، اور یہ کہے کہ مسلمان ہو کر گئی ہے تو اس کا بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ نہیں اماں آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو ناظرین، وہ نوجوان زندہ ہو کے بیٹھ گیا، نوجوان زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پر وہ نوجوان بچہ زندہ ہے۔ صحابہ کا دور آیا، وہ نوجوان بچہ زندہ ہے، حتیٰ کہ ان کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، پر وہ نوجوان بچہ پھر بھی زندہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو بڑھاپا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب عمر ڈھل چکی ہے، اب بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک ایج ہوتی ہے انسان کی، لیمٹ ہوتی ہے کہ انسان کی دنیا میں رہنے کی، یہاں تک کہ وہ بزرگ ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ آقا کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، یہ تو رب کو بھی پسند نہیں ہے، رب کو پسند نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازیاں جو کر رہے ہیں نا، یہ یاد رکھنا اللہ بہت غیرت مند ہے، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ اس دنیا میں ہم مسلمان کمزور ہیں، ہم مسلمان کچھ کر نہیں پا رہے، ہم مسلمان ان کو صحیح معنوں میں جواب نہیں دے پا رہے، جو میرے حضور کے بارے میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے ڈھونگ رچا رہے ہیں کافر۔ آج ہم مجبور لوگ ہیں، آج ہمارے پاس کوئی ایسا مؤثر جواب نہیں جو ہم ان کو دے سکیں، نہ ہمارے پاس حکومتیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو اپنے محبوب نبی سے بڑا پیار ہے، وہ نہیں بخشے گا آپ کو، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، اللہ ان سے خود ہی اپنے بدلے لے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیجئے، آپ کی محبت کو سینوں میں آباد کیجئے۔ یہ محبت دنیا میں کامیاب ہوگی، قبر میں آپ کے کام آئے گی، اور یہ محبت حشر میں آپ کے کام آئے گی، اور یہ محبت جنت میں آپ کے کام آئے گی۔ حضور سے محبت کیجئے، حضور کی زندگی مبارک کو دیکھ کر اپنی زندگی حضور جیسی بنا لیجئے، جس طرح حضور نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزاری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک راہ پر چلیے، ان کے مبارک طریقے پر چلیے، اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔